بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس آ بیٹھا، مجھے سلام کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولا، فارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا کہ اس کی کمر پر تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ وہ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا۔ روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم۔ کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا فارس، پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی میں ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپ کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کر دیں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے اسٹاپ تک چھوڑو۔ میں نے جھوٹے منہ کیا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکراتی نہیں۔ بھائی، بچوں کو چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ فارس، کافی عرصے سے کام کاج ہے نہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا، میرے پاس اس کا علاج کرانے کے پیسے نہیں۔ بہت پریشان تھا میں، قرض بھی لے لیا تھا، 1 لاکھ 2 لاکھ، بھوک سر پر آئی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ بھی آ گئی منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں تو بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو میرے، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوندا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول میں تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر، بیٹے کا علاج کرو، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، اپنے بال کٹوا دے، شکل تو دیکھو ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کرو، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی پھر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، دیکھ اس نے بال سفید ہو گئے، اب بازار جاؤ اور بالوں کو رنگ لگا کے آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی، اس کے پیروں کی طرف میں دیکھا،
टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। फारस, बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंख भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं।